السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن کریم جو ہے قرآن کریم کو الفاظ کی درستگی کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لہذا قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سیکھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، نون کے اوپر چونکہ تشدید ہے اس لیے الف کو نون میں ملائیں گے، پھر آگے لام کے اوپر بھی تشدید ہے اس لیے نون کو لام میں ملائیں گے اور پڑھیں گے ان اللہ لا یستحیی، تا کو ہا میں اور ہا کے نیچے کھڑی زیر اور یا کے اوپر جو ہے مد ہے اس لیے ہا کھینچ کر کے ملے لا یستحیی، یا کو کھینچ کے پڑھیں گے ان یضرب، نون کے اوپر جزم اور یا کے اوپر تشدید ہے اس لیے الف کو نون میں نہ ملا کر کے یا میں ملائیں گے، ڈائریکٹ الف کو ڈائریکٹ یا میں ملائیں گے۔ این یضرب مثلم، لام کو میم میں، مثلم ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین، میم کے اوپر تشدید ہے، الف کو میم میں ملائیں گے، میم کے بعد فی الف خالی ہے، بعد والا الف بھی خالی ہے، اس کے بعد لام پر تشدید ہے تو اس میم کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، پھر لام پر زبر ہے، پڑھیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہا کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، یہ لام ہے، ہا کے اوپر لام میں ملائیں گے، اس سے پہلے الف خالی ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ میم ڈائریکٹ را میں ملے گا کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے اور را پر تشدید ہے، تو تشدید اور جزم جب دونوں ایک ساتھ ہو تو جزم کو چھوڑ کر کے تشدید کو پڑھتے ہیں، تو میم کو ڈائریکٹ را میں ملائیں گے، را کے بعد پھر تشدید ہے با پر تو پھر را مل جائے گا با میں، پھر با کے نیچے زیر ہے تو پڑھیں گے مِن رَبِّهِمْ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ، الف میم کے اوپر تشدید، الف کو میم میں، پھر میم کے بعد الف خالی، پھر یہاں لام، پھر یہ بھی الف خالی اور لام پر تشدید، تو میم کو ڈائریکٹ ملائیں گے لام میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا، ذال کے ساتھ ہی جو ہے الف ہے اور اسی کے اوپر مد ہے الف کے اوپر، تو زال الف مد زبر زا ایسے پڑھیں گے تو زال کھنچائے گا زا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے ما زا آ، بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں زال کے اوپر زبر دے کر کے سوچتے ہیں الف کے اوپر مد ہے اس لیے زال کو الگ پڑھتے ہیں الف کو الگ پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ما زا یہ صحیح ہے، ما زا اراد اللہ، لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے دال کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا، لام کے اوپر تشدید تو زاد کو لام میں، لام کے اوپر پیش، یضل بہ کثیرا، اگر رکنے کی ضرورت پڑ جائے تو پڑھیں گے کثیرا، اور ایسے رکیں گے نہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر چھوٹا سا لام ہے، لام کے مطلب آتا ہے نہیں، لام الف زبر لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں پر رکنا نہیں ہے، کثیرا ملا کے پڑھنا ہے، تو اب ملا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس را کو ڈائریکٹ واؤ میں ملائیں گے کیونکہ واؤ پر تشدید ہے، پڑھیں گے کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، رکنے کا طریقہ صحیح سے سمجھ لیجئے، کثیرن ایسے کر کر کے نہیں رکنا ہے، کثیرن یہ طریقہ رکنے کا نہیں ہے، رکنے کا طریقہ ہے
کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ لام پر تشدید ہے، الف کو لام میں ملائیں گے ال، پھر اس لام کو لام میں ملائیں گے لل، تو ہو جائے گا الا الفاسقین۔ یہ تو لفظ تھا، آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ تعالی نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس بات سے کہ وہ کوئی مثال دے مچھر کی یا اس سے اوپر کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال جو ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے، صحیح ہے اور درست ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہ گئی بات کافروں کی، انکار کرنے والوں کی، فَيَقُولُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مثال دے کر کے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے اللہ یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور قرآن کے ذریعے سے ہی بہت سوں کو ہدایت نصیب بھی ہوتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے سے صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے آ چکا ہے کہ کفار و مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی بندے کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ بندے کا کلام ہے تو تو بھی ایک بندے ہو اور تم بہت اچھی عربی جانتے ہو، تو تم ایک کام کرو، پورا قرآن چھوڑ دو، صرف قرآن کی ایک سورت جو ہے اس طریقے سے بنا کر کے ہم کو دکھا دو۔ یہ تو ان سے نہیں ہو سکا، تو جب دلیل سے آدمی نہیں جیت پاتا ہے تو کیڑے نکالتا ہے۔ تو اس نے یہ کیڑے نکالنے شروع کر دیے کہ ارے اللہ تو بہت بڑے ہیں، تو اللہ کا کلام اگر یہ ہوتا تو پھر اس میں قرآن کے اندر مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں ہیں اور مکڑی کی مثالیں ہیں، یہ سب اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی مثالیں دینے کی کیا بات ہے؟ یہ خدا کا کلام نہیں لگتا۔ تو اسی بات پر یہ جواب دیا گیا کہ بات اصل سمجھانی مقصد ہے، بات جس مثال سے سمجھ جائے آدمی وہ مثال ہی کافی ہے، چاہے وہ مثال چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، یا پھر مکڑی کی ہو، کسی چیز کی ہو۔ اس بات کو ایمان والے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن جو انکار کرتے ہیں اسے تو بھیا صرف بات کرنے کا موقع چاہیے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے یہاں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے گمراہی ملتی ہے۔ ہدایت ملتی ہے تو سمجھ میں آیا، گمراہی آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے؟ تو قرآن کے ذریعے سے گمراہ اس طور پر ہوتا ہے کہ جس نے قرآن کو مانا، اس کے اوپر عمل کیا، وہ تو سیدھے راستے پر ہے، وہ حق راستے پر ہے، صحیح ہے۔ اور جس نے قرآن کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا، اس پر عمل نہیں کیا، ایسے لوگ جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور یہی گمراہی ہے۔